50 سال تک جنگ کی تباہکاریوں سے متاثر افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کر رہا ہے جس نے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ افغانستان میں اس وقت ایسے ایسے میگا پروجیکٹ شروع ہیں جو کہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی قسمت بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ منصوبے کوئی 10 سالہ یا 5 سالہ منصوبے نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی تیز رفتاری سے مکمل ہونے والے منصوبے ہیں جو تقریباً 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ایک سپر پاور بننے والے افغانستان کی ایک جھلک دکھانے والے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، جب امریکہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو افغان طالبان کے بارے میں تمام دنیا کا یہی خیال تھا کہ افغان طالبان، جو کہ امریکہ اور دنیا کی نظر میں ایک دہشت گرد گروپ تھے، امریکی فوجیوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، مگر وہ افغانستان کو نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ تمام دنیا کو اس بارے میں پتہ تھا کہ افغانستان جنگ کی تباہ کاریوں سے تقریباً تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ مسلسل 50 سالوں تک جنگ لڑنے سے ان کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ افغانستان کے پاس سروے کرانے کے لیے نہ تو کوئی زر مبادلہ کے ذخائر تھے جس کی مدد سے وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اتنی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ لیکن ناظرین، طالبان اتنے چند عرصے میں افغانستان کو ترقی کی راہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا ہے۔ افغان طالبان نے حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ چھپے ہوئے مدنی ذخائر کو تلاش کیا تاکہ وہ ان کی مدد سے اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کر سکیں۔ ناظرین، یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ افغانستان میں داخل ہوا تھا، اور پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود امریکہ افغانستان میں ان ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے دھکے کھاتا رہا۔ لیکن افغان طالبان نے بہت ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چھپے ہوئے ذخائر کو امریکہ کی پہنچ سے دور رکھا، جو کہ لاجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونا تیل اور دوسری بہت سی معدنیات کی نشاندہی ان دستاویزات میں موجود تھی۔ امریکہ کے حملے کے بعد اپنے ریسرچرز کے گھروں میں منتقل کر دیے گئے تاکہ ان کو امریکی فوج سے دور رکھا جا سکے۔ جب امریکہ افغانستان سے بھاگ چکا تھا تو مدنی ذخائر کے کاغذات فوری طور پر دفاتر میں منتقل کر دیے گئے، اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع ہوا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ لیتھیم کا ذخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں اکانومی کا ایک کنگ کہلا سکتا ہے، اور یہ چیز افغانستان کے حصے میں آئی۔ طالبان اپنی اس حقیقت سے بہت پہلے سے ہی آگاہ تھے، تو انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے فائدے حاصل کرنے کے لیے چائنا سے معاہدہ کر لیا اور چائنا کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں ذخائر کو نکالنے کے لیے اجازت دے دی۔ چائنا نے افغانستان سے کروڈ آئل، لیتھیم، سونا اور آئل نکالنے میں افغانستان کی مدد کی، اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد افغانستان ابھی دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں میں آ کھڑا ہوا ہے۔ اب افغانستان کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کہ کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ افغانستان میں چائنا کی مدد سے دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی شاہراہ یا جدید سڑک تھی جو کہ پہاڑی رستوں کو کاٹ کر بنائی گئی۔ اس سڑک نے افغانستان کو زمینی رستوں کے لحاظ سے تمام دنیا کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس شاہراہ کے بننے کے بعد پاکستان کے سی پیک اور کوئک قراقم کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ افغانستان میں 2 شہروں کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تیاری کا کام بھی شروع ہے، جو کہ افغانستان کے شہروں کو دبئی اور قطر سے بھی آگے لے جائے گا۔ افغانستان کے جنگ سے تباہ شدہ شہر 2025 تک دنیا کے جدید ترین اور انتہائی خوبصورت شہروں کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس کی مدد سے افغانستان میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ ان شہروں کی تعمیر کے لیے دوسرے ممالک سے مشینری حاصل کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک افغانستان میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑی ذہانت سے اپنے ملک میں موجود مشینری کی مدد سے افغانستان کو جدید ترین بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں موجود ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو کہ پورے جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل دے گا، اس کا نام کوچ دیبال کینال کے نام سے ہے، جو کہ 1 سال تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کو بنانے سے افغانستان ایک طرف تو دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے والا ملک بن جائے گا، جبکہ دوسری طرف افغانستان اس دریا کی مدد سے اپنی بنجر زمین کو زرعی زمین میں بدل دے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غذائی اجناس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی بننے جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے غذائی اجناس کو حاصل کرنے والے ممالک افغانستان کے مرہون منت ہوں گے۔ افغانستان کی معیشت میں یہ ایک بہت مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس سے حاصل شدہ ذخائر کو افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک منصوبہ ہمیں ٹی اے پی پائپ لائن کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ منصوبہ کافی عرصہ پہلے ہی مکمل کر لیا گیا تھا، لیکن امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے یہ التوا میں رہا۔ اس پائپ لائن کے ذریعے ترکمانستان سے گیس حاصل کی جائے گی، جو کہ پہلے افغانستان، پھر پاکستان اور پھر انڈیا اور دوسرے ایشیا کے ممالک تک پہنچائی جائے گی۔ افغانستان کا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ اس کی قسمت بدل کر رکھ دے گا، اور یہ پروجیکٹ تقریباً مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے۔
एक तरफ अफ़गानिस्तान इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट की मदद से अफ़गानिस्तान की तरक्की की राह पर ले जा रहा है और दूसरी तरफ वो अपने मुल्क में जंग की वजह से होने वाली भूख व अफलास को भी ख़त्म करने में बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। इन प्रोजेक्ट की वजह से अफ़गानिस्तान में रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से बेरोज़गारी तो ख़त्म होगी, साथ में जराइम का खात्मा भी होगा। और दूसरी तरफ तालिबान अफ़गानिस्तान की गिरती और तबाहशुदा माशत को सँभालने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। तालिबान इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर अफ़गान में मौजूद तमाम प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी बाहर से दरामद ना की जाए, बल्कि जो मशीनरी और सहूलियात इनके पास मौजूद है, इससे ही ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए। इनके इंजीनियर बहुत ही अक्लमंदी और ईमानदारी के साथ इस मशीनरी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाकर काम ले रहे हैं। इस वीडियो में बयान करदा सारे प्रोजेक्ट्स 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगे और ये सारे प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान की किस्मत बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। दोस्तों 1994 में आने वाले तालिबान हुकूमत के बरक्स इन्होंने अपनी तलीमी सरगर्मियों में भी काफ़ी नरमी कर दी है और वह अब अपने मुल्क में नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ भी कायम कर रहे हैं और इन तालीमी अदारों में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।